بہت شارٹ ٹائم میں ان کے منہ پر کہہ کر آ گئی کہ آپ مجھے میرا ایک نام ہے، اس وقت میں کام کر رہی ہوں مارکیٹ میں، بہت اچھا کر رہی ہوں، میری پہچان آپ نہیں ہے، میری پہچان کچھ اور ہے. آپ نے صحیح کیا کہ ہاں اگر آپ کو نہیں تو میں سوٹ کر رہا ہے ابھی چاہ رہی تو ہوں، بالکل تو اس سے آگے میں نہیں چلوں ایک گی آپ کے تعلق ساتھ. جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہا اس کو ختم کرنا بہت اور بہتر اس ہے. کے بعد کیونکہ میری اپنی ایک پہچان ہے تو اپنی میں ورک کر رہی ہوں، اچھا گانے بھی میں کر رہی سمن ہوں، ایک چھوٹی فلمز سی بھی بات کر عرض رہی ہوں. کروں. میں چونکہ ایک ڈاکٹر ہوں تو آئی کانٹ ہیلپ نوٹس اے پرٹیکولر تھنگ ان یور کیس. آپ نے اپنی جو دائیں رسٹ ہے اس کے اوپر ایک رومال باندھا ہوا ہے، یہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی چوٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے باندھا ہوا ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی صحیح پہچانا. مجھے بیک بون کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے نا، تو اس میں شیٹکا جاتا ہے تو اس کو ہیٹ. شیاٹکا نہیں جاتا، اس کا نام پہلے یاد کیجئے. شیاٹک نرو صرف ٹانگ میں جاتی ہے. ہاں یہ جو آپ کو ایشو ہے آپ کو سروائکل اسپونڈیلوسس ہے، اوکے. اور جو درد آپ کو نیچے جاری اس کو سروائکو بریکیلجیا تو کہا اس پہ جاتا ہوا ہے. لگتی ہے تو مجھ پین ہوتی ہے، ہوا سو لگتی میں ہے تو نے درد ہوتی ہے، اور رات کو کئی دفعہ جب سب سو جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کی انگلیاں سنانا شروع کرتی نم ہو ہیں، جاتی ہیں. نم ہو جاتی ہیں. پھر آپ اٹھ کے یہ کرتی ہیں تاکہ تھوڑی سی گردش دوبارہ ہو. جی اس کے بالکل. ساتھ ساتھ جو آپ کو چیز ہوتی ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بازو میں یہاں بھی درد ہے اور پھر یہاں بھی کھلی پڑتی ہے. اس کے علاوہ رات کو تکیہ لیتے وقت مشکل پیش آتی ہے کہ ایک لوں نہ لوں یا کیا کروں. سلام پھیرتے ہوئے بھی آپ کو دوسری طرف جب سلام پھیرتی ہیں تو بڑی سخت کھچ پڑتی ہے. اور اتنی خوش مزاج ہیں آپ، لیکن جب سے یہ تکلیف شروع ہوئی ہے ایک خاص قسم کی اریٹیبلٹی طبیعت میں ہے. اونچی آواز بری لگتی ہے، بہت. اور لگتا ہے پڑھتے وقت جیسے مجھے اینک کی ضرورت تو نہیں مگر یہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا مجھ سے، جیسے آنکھ کسی نے پیچھے کھینچ لی ہے. خدا کی قسم فیضان رمضان کا فیضان یہ ہے کہ لوگ آئیں صرف رومال باندھ کے اور ان کے جسم کا، ان کے ورٹبرا کا، ان کی نسوں کا پورا حال بتا کے ان کے ہاتھوں پکڑا دیتے ہیں. مگر صرف ایک شرط ہے، علاج اسی بھی نہیں دستے، ایڈے بھی بیوقوف نہیں. اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا. کلینک آنا پڑے گا. ہاں ظاہر ہے، اور فیس دینی پڑے گی. اسی سر ہم سر کے بل تشخیص چلتے ہوئے آئیں گے. مفت کر رہے ہیں، علاج مفت نہیں کرتے، کیونکہ اس علاج کی قدر نہیں ہوتی جو کہ مفت کیا جائے. ایگزیکٹلی رائٹ. مگر اگر آپ آ کے مجھے ایک گانا سنائیں گی تو یہی آپ کی فیس ہوگی. تو آڈا کی خیال ہے میں نے صرف نقد فیس چاہیے ہے. سر انہوں نے پاک فوج کے لیے گانے گائے ہیں اور کنٹریبیوشن بھی دی ہے، مائی ہیرو پاکستان. میں چاہوں گی کہ آپ اس کو بھی ذرا کریں، اور آپ نے جو پی ٹی آئی عمران خان کے لیے کنٹریبیوشن دی ہے اس حوالے سے بھی اگر آپ نے جو گائے وہ ذرا بتائیں اور سنائیں. وہ بھی جب میں نے لا علمی لا ابالی ایج میں مائی ہیرو پاکستانی گایا کہ بچپن سے بہت سارے خواب تھے آرمی کو دیکھ کر، تو میں نے اپنے کریئر کا سٹارٹ ہی جو ہے اسی کلام سے کیا تھا، مائی ہیرو پاکستانی سے. اور پھر جب بڑے ہوتے گئے اور سمجھ آتی گئی، دیکھتے گئے تو اپنے ایک لیڈر کو سپورٹ کی جس کے کافی عتاب میں ہیں اور رہے. وہ ایک اپنی علیحدہ ہے، لیکن جسے فریڈم کہتے ہیں وہ تو ہے نا ہمیں. وہ اپنے دل کی آواز تو ہے. خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، امید کرتے ہیں اچھے کے دنوں کے لیے. اس میں بھی بہت کوتاہیاں اس ٹیم میں تھیں، جو جیسا کہ میں بتا رہی تھی کہ خان صاحب کے دور میں نے ایک فلم بنائی کووڈ پہ، مختارہ شارٹ فلم تھی، ہم 4-5 دوستوں نے مل کے بنائی تھی. ہم نے لاس اینجلس میں فلم فیسٹیول ہو رہا تھا، ہم نے وہ فلم وہاں بھیج دی. ہمیں آئیڈیا نہیں تھا، بہت مائنر سا بجٹ تھا ہم دوستوں کا ہی، تو کہ یہ ہٹ ہو جائے گی. وہ جب فلم فیسٹیول میں ایکسیپٹ کی گئی اس وقت اس میں 2200 فلمس تھی پوری دنیا سے. صحیح. تو پھر شارٹ لسٹ ہوتے 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 3 ماہ کے اندر جب ہمیں رات کے 3 بجے کال آئی کہ آپ کی جو فلم ہے اس نے پوری دنیا میں فرسٹ پرائز لیا. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. بالکل. اچھا یہ فرمائیے کہ اس فلم میں گانا تھا کوئی؟ نہیں گانا نہیں، یہ شارٹ فلم ایک میسج تھا. 16 منٹ کی یہ فلم تھی. اس میں مختارہ مینز مختاریہ گالواد گئی ہے. بالکل ٹھیک. وہ کووڈ میں اکثر دیکھا جاتا تھا، بہت سارے لوگ کہتے تھے نہیں جی ریمیڈی سے ٹھیک ہو جائیں گے، دم درود سے ٹھیک ہو جائیں گے، میڈیکل کی طرف نہیں آتے تھے لوگ. ہم نے یہ ویکسین نہیں کروانی، میڈیسن نہیں کھانی، تو اس کو لے کر اس کے پروجیکٹ کو لے کر ہم نے یہ بنائی تھی. اچھا آج کل بہت سارے سنگرز جو ہے وہ ڈراموں کے او ایس ٹی گاتے ہیں کیونکہ فلموں کا اب کوئی ساؤنڈ ٹریک نہیں بنتا. ایگزیکٹلی. آپ نے کیا یہ کام؟ سر میرا ہاتھ نہیں پیا اس پاس. اچھا کوئی گل نہیں، اگے بڑا وقت پہ ہے. صرف یہ بتائیے کہ اس وقت ڈاکٹر عمر عادل کی نظر میں جیڑی قوم کھٹ کما رہی ہے وہ میل سرائکی سنگرز ہیں. نہ فلم میں نہ ٹی وی میں، وہ ذاتی مہندیوں، مائیوں، شادیوں کے فنکشن میں. پرائیویٹ فنکشن. آپ یقین کیجئے میرے ساتھ آپ اگری کریں گی کہ ایک رات میں 50-50 لاکھ روپے کی دہاڑی ہے. ایگزیکٹلی رائٹ. میں نے 50 ذرا کم کہا ہے تاکہ وہ لوگ اعتراض نہ کریں. ٹھیک ہے جی. آپ سرائکی کی طرف آنا چاہتی ہیں کیونکہ سرائکی میں بہت پذیرائی ہے. جی میں کافی سارے سانگس سرائکی گا چکی ہوں اور بڑی ہی پذیرائی مل چکی ہے. ابھی میرا ایک سانگ ٹپے مائیے ہے، جانی و جانی، حالانکہ سریلا گانا نہیں اسے کہا جا سکتا، عوام کے لیے ہے اور وہ زیادہ پذیرائی مل رہی ہے.
اس طرح سرائکی کا ایک سانگ چل رہا ہے کچی شراب، لفظ ایسا ہے لیکن اس میں شراب کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا نام صرف لیا گیا ہے اپنی شخصیت کو لے کر کے کہ دکھ دور ہو جائے، مینس جو بھی اس کا مورال ہے، میری سب سے زیادہ پذیرائی اس سرائکی سانگ کو ملی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر کل کراں کو ایک آپ نے سرائکی سانگ گانا ہو اور بڑا مشہور نہایت عمدہ بیچ والا، پتہ ہے آپ کو کہ شادیاں تے سب لوگوں نے دیتے نچنا ہے، جتنے ہمارے خواجہ سرا ہیں ان کی سالگرہوں پہ خواجہ سراؤں نے نچنا ہے، تھیٹر ہوتے تھیٹر دیاں کڑیاں نے نچنا ہے وغیرہ وغیرہ، اور کہا جائے کہ یہ ڈویٹ ہونا ہے اور ایک آدمی کو آپ نے چننا ہے، جیسے سوال میں نے وارث بیگ سے کیا تھا، کس سرائکی یا پنجابی سنگر کو چنیں گے اپنے ساتھ اس ڈویٹ کی ریکارڈنگ کے لیے؟ ندیم عباس لونے والا۔ اچھا ایکسلنٹ، ملاقات ہے آپ کی ان سے؟ جی جی، اور کیوں ان کو چنیں گی؟ کیونکہ ان کا جو ٹون ہے نا وہ شادی بیاہوں میں بہت بکنے والا ہے، اچھا ان کا بھی، ذیشان روکڑی ہو گیا ان کا بھی، یہ دو لوگ جو سرائکی سنگر جو ہیں مجھے پسند ہیں۔ آپ یہ فرمائیے ذیشان روکڑی آج کل زیادہ پاپولر ہے یا ندیم عباس؟ ذیشان روکڑی پھر پہلے انہوں نے چننا سی نا؟ اس کی نیچر میں تھوڑا سا وہ اکڑ جسے کہتے ہیں نا وہ زیادہ ہے۔ بالکل، اور میرے خیال میں ندیم عباس کی نیچر ایز اے دوست کمال ہے۔ سریلے ندیم عباس صاحب ہیں، گھرانہ ہے، ان کے والد صاحب جن کا کوئی نعم البدل نہیں تھا، بے شک بے شک۔ ان کے گیت جو ہے بچپن سے ہی ہم سنتے آئے، اور ان کی ایک تعلیم ہے مکمل سنگیت پر۔ ذیشان روکڑی نے فیم جو ہے اپنے والد صاحب کا اڈاپٹ کیا، انہوں نے اپنی گائکی کے ساتھ اپنا نام دیکھیے بنایا۔ میرے خیال میں جہاں تک آپ کی باتیں بہت درست ہیں، میں آپ سے بہت حد تک متفق ہوں واقعی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ واقعی جانتی ہیں ندیم عباس نے واقعی اپنے گھرانے اور اپنے والد استاد اللہ دتا لونے والے کا واقعی پورے کا پورا اثر لیا ہوا ہے، مگر اس آدمی کی شخصیت ایسی ہے کہ آواز سے پہلے آپ اس شخصیت سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تمیزداری، اخلاق، بات، ہر چیز۔ ذیشان رہا روکڑی صاحب کے ساتھ سب سے اچھی چیز جو ہے نا وہ اس وقت موجودہ قسمت ہے، کیسی قسمت ان پہ مہربان ہے، میں بیان نہیں کر سکتا اس واقعی۔ میں کوئی شک۔ آپ نے بتایا، ذکر کیا اپنی شارٹ فلم کا، پھر آپ ہوسٹنگ بھی کر چکی ہیں، گاتی بھی ہیں، اور ایکٹنگ بھی کر چکی ہیں، تو یہ بتائیں اتنی ورسٹائل آپ میں کہہ سکتے ہیں ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، جب بات کرتے ہیں ینگ جنریشن کی، ان عورتوں کی یا خواتین کی جو اس فیلڈ میں آتی ہیں، سنس آپ اکیلے سروائیو کر رہی ہیں، آپ بنا پیرنٹس کے اس انڈسٹری میں آپ آئی ہیں، کیسے چیلنجز تھے یا اب تک سامنا کر رہی ہیں یا کچھ اب دبنگ ہو گئی ہیں اگینسٹ دوز چیلنجز؟ دبنگ میں بچپن سے تھی، بچپن میں ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے بہت ہی کنزرویٹو، آج بھی ویسا ہی ہے، میں یہ نہیں کہوں گی چینج ہوا ہے۔ میں جب چھوٹی تھی تو اسکول لائف میں ایتھلیٹ تھی، مطلب میٹرک تک بہت اچھی ریس، اور بیڈمنٹن میں نے بہت سارے ایوارڈز لیے۔ ایک دفعہ میری اخبار میں تصویر آ گئی تو اتنی بڑی پنچایت لگی گھر میں کہ یہ ہن ساڑیاں تیاں دیاں اخباراں تصویر آن گیا۔ میرے تایا ابو سیاست سے تھے بڑے، وہ پی پی کے ہم لوگ تھے دیوانے، تو روکا گیا اور مجھ پہ بہت زیادہ باتیں آج بھی مجھے وہ آپ ذہن کے میں تایا آتی ابو ہیں۔ کی تعلق کس پارٹی سے تھا؟ پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی سے کہنا تایا جی تہاڈی جڑی امام ہے اودیاں تصویراں نہیں آندیاں، او زنانی نہیں؟ اس کے بعد جو میرے ساتھ ہمارے بابا نے اماں کو بہت ذلیل اور رسوا بھی کیا، ایسے ہی کیا ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا، تو آئندہ سے ہم نہ دیکھیں تو میں کوئی کرکٹ اور اس میں نے چھوڑ دیا، میں نے نام بھی نہیں لیا اس کا۔ اس کے بعد میرا سیلون تھا، سیلون بنایا، چھوٹی سی ایج میں نے سیلون بنا لیا، مجھے سیدھی بات ہے میٹرک سے آگے نہیں پڑھنے دیا گیا۔ بیٹا ایک میں بات بتاؤں، پتہ نہیں تایا ابو بھی زندہ ہیں آپ کے یا نہیں سب ہیں؟ فوت ہو گئے۔ فوت ہو گئے۔ اللہ کرے اگر ہوتے تو میں ان کے پاس جاتا اور کہتا کہ جس بچی کو آپ نے یہ تنگ کیا ہے اور جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور آج جو اس پارٹی کا چیئرمین ہے، جس کے سامنے آپ کی کانپیں ٹانگتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں کیا کام کرتا تھا؟ سمجھ آئیے آپ کو میری بات کی؟ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب بچپن میں چائلڈ سٹار تھے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایکٹنگ گناہ نہیں ہے، اور ایک ایکٹر اگر آپ کا وزیر اعظم یا آپ کا صدر بن جائے۔ مجھے تو سزا صرف اس بات پہ دی گئی کہ اس لڑکی نے پورے ملتان کے سکولز میں ریس میں نمبر 2 پوزیشن لی ہے، اس کی تصویر میں لگی تھی۔ مرنے کے بعد بھی آپ کے تایا کو نہیں بخش رہا، اللہ بخشے انہوں نے ویسے تو اس کے بعد سیلون کے بعد پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی تو میرے لیے بہت ہارڈ ٹائم دیا مجھے میرے اپنوں نے، میں غیروں کی بات نہیں ملا کرتی، مطلب آپ کو تھرو آؤٹ؟ سپورٹ تو دور کی بات ہے، بہت جگہ پر مجھ پہ تشدد بھی ہوا، مجھے مارا بھی گیا، مجھے کاٹا بھی گیا، میں ہاسپٹلائز بھی رہی، میں دارالمان میں بھی رہی ان کے اور ڈر یہ سے۔ کون سی ایج تھی تب آپ کی اس وقت؟ یہ اس وقت میں تھی 17 سال کی تھی آئی تھنک، جب مجھے دارالمان کی روٹیاں کھانی پڑی اپنوں سے بچنے کے لیے کہ میں کیا کروں۔ پھر جب میرے لیے زندگی کے راستے تنگ ہو گئے، مجھے کسی کروٹ نہیں جینے دیا، میں عبایا پہنتی تھی اور اسلامی بہن تھی، یہ بھی بتا دوں، میں نے برقعے اتارے۔ میرا فرسٹ ڈے تھا ملتان کینٹ میں، جب فرسٹ ٹائم میں ایک لان کی سلیو لیس شرٹ پہن کے
ढाबे पे बैठी चाय पी रही थी, मैं कहा कर लो जो करना चाहिए। اب آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے؟ नो ہمارے سامنے ایک میرے پیسے پیارے ہیں۔ باغی سمن شیخ بیٹھی. میرے صرف پیسے حلال ہے، میرا کام حرام ہے۔ نہیں قطع نہیں حرام، اللہ نہ کرے کوئی محنت کا کام یہ میرے حرام اپنوں نہیں کی ہے۔ لینگویج لیکن آپ جی، بالکل۔ میسج کیا دینا چاہیں گی ان تمام لوگوں کو جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا اس طرح کے چیلنجز میں یہ کہتی 2025 میں بھی جھیل رہے ہیں؟ دیکھیں نارمل لوگ جو ہیں، جو آرٹسٹ نہیں ہیں، جو فائن آرٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں یا شو بزنس سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی معاشرے میں بہت برائیاں ہو رہی ہیں۔ میرا خیال ہے ہماری جو فیلڈ ہے وہ بہت سیکیور ہے کمپیریٹیولی اس سے۔ بالکل بالکل۔ ہم لوگوں کے پاس فریڈم ہے، کوئی ہمارے ساتھ جبر نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے بچے میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس کو آنے دیں پلیز۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کسی کو برا کہہ رہے ہوتے تو پلیز اس کی کمائی لیتے ہوئے بھی اس کو برا محسوس انتہا کریں۔ اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک کمال ہے، میسج ہے بہترین۔ خواتین حضرات۔ اسی انتہائی عمدہ اور پر امید گفتگو کے ساتھ ہم آج آپ کی یہ ٹرانسمیشن اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ بالکل۔ کل انشاءاللہ تعالی جبکہ 23واں روزہ ہوگا، پھر ہم ملاقات ہوگی۔ مختلف موضوعات لے کر آئیں گے، نئے مہمان لے کر آئیں گے اور ہماری ملاقات بھی آپ سے اچھی رہے گی۔ اب ساتھ ساتھ عید کی تیاریاں بھی شروع کر دیں میرے خیال میں، کیونکہ وہ دن دور نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ ایسی خوشیوں سے بھرپور عید آئے کہ آپ پچھلی تمام عیدیں بھول جائیں۔ بالکل ہمارے ساتھ رہیے، مجھے اور بشرا خان کو اجازت دیجیے۔ رمضان فیضان کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجیے، اور اس کے ساتھ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے فٹ ہونا ہے تو ہمارے جو پارٹنر ہیں HUFC کلب، ان کو بھی آ کے وزٹ کیجیے اور ان کو جوائن کیجیے۔ کیا پتہ بڑی عید تک آپ ایک بالکل ٹرانسفارمڈ نیو یو ہوں گے۔ میں کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک ٹرانسفارمیشن جرنی بھی، تاکہ آپ لوگوں کے اندر یہ انسینٹیو پیدا ہو کہ جب میں نے جوائن کیا تھا HUFC تب میری کیا حالت تھی اور آج میری کیا حالت ہے۔ اللہ کرے کہ آپ انسپائر ہوں، کیا پتہ کچھ لوگ بدزن بھی ہو جائیں، اپنی اپنی قسمت ہے، آپ کی مرضی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، خدا حافظ۔ اور اس آخری عشرے میں آج کی رات اب مغرب کے بعد 23ویں شروع ہو جائے گی، تو آپ سب اس آخری عشرے کا پورا لطف اٹھائیے، عبادات میں مشغول رہیے اور ہمارے ساتھ کل ملاقات کیجیے رمضان فیضان میں۔ اللہ حافظ۔